اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان اور شریک حیات کا انتخاب، اس کتاب میں سے ہم گزشتہ جو اہم موضوع کو چھیڑا تھا وہ تھا انتخاب کرنا۔ جوان لڑکا لڑکی جو انتخاب معیار بناتے تھے، اس کا معیار انتخاب میں کیا معیار ہونا چاہیے، کس حوالے سے اس کی خصوصیات اور بنیادی جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، ان میں سے آج ہم معیار نمبر 5 ہم بتانے جا رہے ہیں۔ جسم، یہ ہے کہ 5ویں نمبر پر جسم اور روح کی سلامتی ہونا، یہ کیا ہے؟ بنیادی کردار ہونا چاہیے، یعنی ازدواجی زندگی کی کامیابی میں، اب شادی کرتے ہیں تو شادی کے کامیاب ہونے میں جسم و روح کی سلامتی ہونا کیا ہے؟ بنیادی کردار میں سے ہوتا ہے۔ بعض جسمی اور نفسیاتی بیماریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ بعض انسان ہوتے ہیں جسمی طور پر اور نفسیاتی بیماریوں کی کوئی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ زوجیت کے فرائض کی انجام دہی میں مانی نہیں ہوتی ہے، یعنی شادی کرنے کے لیے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ کوئی مانی نہیں ہے، جسمانی تھوڑی سی بیماری ہو مثلاً، اور نہ اس کا زندگی پر کوئی منفی اثر ہوتا ہے، منفی اثر بھی نہیں پڑتا ہے، انہیں برداشت کیا جا سکتا ہے اور علاج کے ذریعے انہیں برطرف اور دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں سے ہماری بحث نہیں ہے جو انسان کی قدرت میں ہوتا ہے، بلکہ ابھی جو موضوع قرار دیا جسم اور روح کی سلامتی سے مراد، بلکہ شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں جسم اور روح کے عمیق نقائص اور گہری اور ناقابل علاج بیماریوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی ہم نے جو شرط قرار دیا تو اس وجہ سے جو ناقابل کیا ہے علاج بیماریاں ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ عمر بھر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، جو ناقابل علاج ہوتے ہیں وہ کیا ہے عمر بھر انسان کا مسئلہ ہے، اور مرد اور عورت کے لیے ان کا برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں مانی ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو چاہتی ہو تاکہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے، بعض نقائص اس محبت میں مانی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس بات کو اہمیت نہ دینے اور جذبات اور نامعقول رویہ اختیار کرنے سے زندگی پر یہ کاری ضرب لگتے ہیں۔ اس اندوہناک واقعے کو ملاحظہ فرمائے، دیکھیں ایک اس کیا خطرناک ایک واقعہ ہے وہ دیکھیں۔ ہادی ایک صحیح و سالم اور زندہ دل جوان تھا۔ ایک شخص کا نام ہادی اس نے فرض کیا بالفرض، ہادی نام کے ایک شخص مثلا ایک صحیح و سالم اور زندہ دل جوان تھا، اس نے ایک عضو کی ناقص لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ ایک لڑکی ایسی جس کے اندر نقص تھی، ایک کوئی بھی عضو ہو اعضائے بدن میں سے، وہ اس لڑکی سے جو کہ ناقص الاعضاء ہے اس کے ساتھ اس نے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ جانتا تھا، کون؟ ہادی جانتا تھا شادی سے پہلے کہ اس لڑکی کا عضو ناقص ہے، لیکن وہ جذبات کی رت میں بہہ گیا۔ جذبات، یہ انسان کے جذبات دیکھو کتنا ٹھیس پہنچاتی ہے، اور دوسرے پہلوؤں پر غور نہیں کیا، اس نے بس شادی کر لی اس کے ساتھ، اس کو معلوم ہونے کے باوجود غور نہیں کیا، وہ کار خیر انجام دینا چاہتا تھا، اس نے ترس کھا کر اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ بس اس نے کیا کہا، یہ نیکی اچھا نیکی کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کی لڑکی کو قبول کر لیا۔ بہرحال شادی ہو گئی، ایک زمانہ گزر گیا تو مرد کی طرف سے بہانہ سازی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ اس عورت کے اس عضو میں نقص تھا جو کہ اس کی جنسی خواہش کے برانگیختہ نہ ہونے کا سبب تھا۔ ہادی نے کیا کیا؟ ہادی صاف طور پر یہ بات کہنے میں شرم محسوس کر رہا تھا کہ میں فلاں چیز سے خوش نہیں ہوں۔ ناچار اس نے دوسرے بہانے تراشے، ناچاقی اور کشمکش اسی حساب سے بڑھتی چلی گئی،
ان اختلافات اور شکرنجیوں نے ایک طرف تو عورت کو عضو کے ناقص ہونے کی وجہ نے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا، اور دوسری طرف عورت کو اعصابی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا تھا مشکلات بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایک دن ہادی نے اپنے ازدواجی مسائل مجھ سے بیان کیے، یعنی مؤلف فرماتے ہیں اس کے پاس آ کے اس نے یہ مسائل اس کے پاس پیش کیا، اور ان اختلافات اور مشکلات کا باعث اپنی بیوی کی اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں کو بیان کیا، اور وہ بھی بیماری کے عنوان سے نہیں بلکہ بیوی کی غلطی اور خطا کے عنوان سے نقل کیا اس نے۔ لیکن مؤلف کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اصل مسئلہ، اصل نقطہ کہاں پر ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ اعصابی اور نفسیاتی ڈاکٹرز نے علاج کیا، لیکن اختلافات کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، اختلاف ہوتے رہے۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ ہادی کی طاقت جواب دے گئی۔ اب وہ اس زندگی کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لہٰذا دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس سطور کو قلم بند کرتے وقت تک وہ مظلوم عورت اپنے والد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، نہ طلاق ہوئی اور نہ ازدواجی زندگی میسر ہے۔ اب دیکھیں، اسلام نے بعض بیماریوں سے شادی کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ جیسے مثلا اسلام نے بعض بیماریاں ایسی ہیں، یہ بیماریاں اگر لڑکا لڑکی میں پائے جائے تو منع ہے، اسلام نے کہا ان سے شادی نہیں کرو۔ مثلا جیسے جذام کا مرض ہو، یہ جذام ہوتا ہے، جنون ہو مثلا کسی کے اندر، برس کے مرض جو شریک حیات کی بدبختی اور نسلوں کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں، جذام جیسے جنون جیسا برس ہو، برس جیسے مریض ہو۔ تو اس طرح سوال اور جواب، ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لنگڑے، لولے اور بیمار کیا کرے؟ پھر معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، لولے بھی ہیں اور بیمار تو ایسے اشخاص کیا کریں؟ کیا ہمیشہ کنوارے ہی رہے؟ کیا کنوارہ پن رہے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس فصل کے آخر میں اور چھٹی فصل کے بحث میں ایثار کیا ہے گردانہ شادیوں میں اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہو گئی۔ اور خوبصورتی، نمبر 6، خوبصورتی کو معیار بنانا ہے۔ دیکھیں خوبصورتی کو معیار بنانے سے کیا ہوتا ہے۔ خوبصورتی ایک امتیاز و خوبی ہے، اور ازدواجی زندگی کی کامیابی اور سعادت میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ ایک خوبصورتی کو معیار بنا کر شادی کرے مثلا انسان، تو وہ انسان جو کہ میاں بیوی اور ایک دوسرے کے مددگار کے عنوان سے ایک سعادت مند گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اور آخری عمر تک عشق و محبت اور باصفا زندگی، صاف ستھرا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے، اور ظاہری مشکل شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی اسلام میں ہے۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی مخصوص معیار اور معین زاویہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن و خوبصورتی کا کوئی مخصوص معیار اور میزان، معین زاویہ نہیں ہے جس پر افراد کو پرکھا جا سکے۔ بھائی دیکھو یہ حسن اتنا حساب ہونا چاہیے، وإلا جو شادی نہیں ہو سکتی۔ حسن کے لیے اور خوبصورتی کے لیے کوئی مخصوص کیا ہے ترازو نہیں ہے جسے ہم تولے مثلا، بلکہ ایک حد تک ہے۔ اس کا تعلق لوگوں کی پسند سے ہے، بس یہ لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اسی حساب سے شادی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو خوبصورتی ممکن ہے کہ ایک انسان ایک شخص کی نظروں میں خوبصورت ہو اور دوسرے کی نظر میں بدصورت ہو۔ مثلا مثال دیتے ہیں، لیلا مجنون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیلا دوسرے لوگوں کی نظر میں بدصورت تھی، لیکن مجنون کی نگاہ میں دیکھیں نا، مجنون کی نظر میں حسین ترین عورت تھی۔ خوبصورتی ایک کیا ہے نسبی شے ہے،
یہ نسب سے چلتی ہے، ایک نسبی شے ہے خوبصورتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ نقطۂ عروج پر ہو، بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، اچھے لگتے ہوں اور مرکز نگاہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کی چاہت آ جائے. اگر ایک انسان ظاہری شکل اور صورت کے اعتبار سے اپنی شریک حیات کو پسند نہ کرے، دیکھو ظاہری شکل صورت کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی شریک حیات کو پسند نہ کرے، ظاہری شکل و صورت دیکھے بغیر، اور اس سے محبت نہ رکھتا ہو اور اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں، تو ممکن ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی شریک حیات پر ظلم کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بات بات پر اعتراض کرے اور اس کی زندگی کو تلخ بنا دے. یہ کیوں؟ یہ ظاہری شکل و صورت کے معیار کو اس نے ٹھکرایا تھا، پسند نہیں کیا تھا، اس سے محبت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ممکن ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شادی کر لی اور اپنی شریک حیات پر ظلم کرے اور بات بات پر اعتراض کرے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے. اب زندگی کے شریک کا حسن و خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسر ہمکف کے ایمان اور اس کی عفت کی حفاظت و تقویت میں مؤثر ثابت ہو. یہ خوبصورتی ہے اصل میں، اپنے ہمکف و ایمان کے ساتھ ایماندار ہو، مثلا باعفت حفاظت اور اس کے جو ہے نا مؤثر ثابت ہو. اگر شوہر اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مطمئن و راضی ہوگا، دیکھیں، تو پھر اس کی آنکھیں اور خیالات دوسری عورتوں کی طرف نہیں جائیں گے اور دوسروں کی خوبصورتی کو دیکھ کر افسوس نہیں کرے گا اور غیروں کے تعاقب میں نہیں جائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کے حقوق میں خیانت کرے گا، مگر یہ کہ وہ انسانیت کے دائرے ہی سے خارج ہو اور ایمان و عفت سے لا تعلق ہو. اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا اراد احدکم ان یتزوج المرأة فلیسأل عن شعرها کما یسأل عن وجهها فإن الشعر احد الجمالین. کیا فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب تم کسی عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کرو تو اس کی خوبصورتی کی تحقیق کرو، یعنی یہ اس کے بالوں اور چہرے کے متعلق تحقیق کرو، بالوں اور چہرے کے متعلق تحقیق کرو. کیونکہ بال حسن ہے اور انسان کے حسن و جمال میں اس کا دخل ہے. یہ جوانوں کے لیے پیغام دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معیار دیا خوبصورتی کے حوالے سے. اسی طرح زن و شوہر کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے، ہم لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو سنوارے اور ایک دوسرے کو خوش کرے. میاں بیوی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہاں عام نہیں، عام جو لڑکے لڑکیاں جو نامحرم ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ کہا کہ زن و شوہر، کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرے، ایک دوسرے کو کیا ہے خود کو سنوار ایک دوسرے کے لیے، تاکہ کجروی اور انحرافات سے محفوظ رہے، وَإِلَّا منحرف ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بدزن ہو جائے گا. ایک معصوم امام نے بالوں پر مہندی لگا کر رنگین کر لیا تھا. ہاں، ہمارے اماموں سے ایک امام. تو ایک شخص نے یہ کیفیت دیکھا تو دیکھ کر اس نے تعجب کے ساتھ امام سے دریافت کیا، مولا آپ نے خود کو کتنا حسین بنا لیا ہے. تو اس وقت امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا: نعم ان التہیئۃ مما یزید فی عفت النساء. تو اس وقت اس امام نے فرمایا: جی ہاں، مرد کا خود کو سنوارنا عورت کی عفت میں اضافہ کرتا ہے. بس ان چیزوں سے بے پرواہی کے نتیجے میں ممکن ہے لاپرواہ ہو جائے تو ممکن ہے بدبختیوں اور رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑے، انسان کامیاب نہ ہو سکے. بس جنسی مسائل اور عشق و محبت کے بارے میں علیحدہ بحث کرنا ضروری ہے، چنانچہ ہم اس فصل میں عشق محور زندگی ہے، اس کے ذیل میں انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم بحث کریں. یہ عشق کا مسئلہ ہے. توجہ کریں کہ
دیگر جو صفات اور معیار کے ساتھ ساتھ حسن و خوبصورتی کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ دوسرا ہم نے بتا دیا تھا دیندار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اس طرح کے جو پہلے معیارات گزر گئے تھے ان میں سے کیا ایک یہ ہے کہ حسن و خوبصورتی کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ شادی کرنا ہے تو اس کے معیار میں اخلاق ہونا چاہیے، عفت ہونا چاہیے، دینداری کو مثلاً اخلاق و عفت اور دینداری کو چھوڑ کر یہ چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حسن و جمال رکھنا چاہیے۔ اگر اخلاق، عفت اور دینداری کو چھوڑ کر صرف حسن و جمال ہی کو مد نظر نہ رکھا جائے، یہ تنہا صرف حسن و صورت کو دیکھ کر، صورت سیرت نہیں، حسن و جمال دے کر یہ تنہا امتیاز اور تنہا معیار شمار نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک خطرناک آفت ہے یہ حسن و خوبصورتی، اس شخص کے لیے کمال و امتیاز شمار ہوتی ہے جو عقل ہو، اخلاق و عفت اور خاندانی شرافت کا حامل ہوتا ہے۔ ان کے لیے حسن و خوبصورتی کیا ہے؟ کمال و امتیاز ہے، ورنہ کیا ہے؟ ذلیل کرنے والی مصیبت ہے یہ کیا ہے؟ حسن و خوبصورتی۔ بے عفت حسن ایسا ہی ہے، عفت اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر حسن و جمال ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مزبلہ گندگی پر اگا ہوا وہ سبززار، یعنی ایک کچرے کے اوپر جو سبزہ اگتا ہے ایسا ہے۔ یہ بے عفت شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مثلاً، جس کا حسن و خوبصورتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خاندانی شرافت کے ضمن میں بیان ہوئی ہے وہ یہاں بہت صادق آتی ہے، یہاں پر فکس آتے ہیں۔ مثلاً ایاکم و خضراء الدمن، مزبلے پر اگے ہوئے سبزے سے بچو، پیغمبر نے فرمایا۔ اسی طرح آپ کی یہ حدیث بھی ہے، من تزوج امرأة لجمالها رأى فیہا ما یکرہ، جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی بنا پر اور اسی طرح عورت مرد سے شادی کرے تو اس میں منفور چیزوں کو مشاہدہ کرے گی۔ بس خوبصورتی ازدواجی زندگی کا رکن اساسی اور مستقل معیار نہیں ہے، بس یہیں سے کیا ہوگا؟ ہم اصلی جو معیار ہے وہ دیندار کی طرح نہیں ہے، عقل اس کے اندر ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی صفت نہیں ہے خوبصورتی، یعنی یہ عارضی صفت ہے، بلکہ ایک صفت کمال ہے۔ ہاں کمال و ترقی کی طرف جانا ہے تو یہ اس کے لیے ایک صفت بن سکتی ہے، اگر یہ اساسی اور بنیادی معیاروں کے ساتھ پایا جائے گا تو کیا نور علی نور، یعنی تو اہمیت کا حامل ہوگا، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ مثلا ایک دیندار نہیں ہے، غیر متدین ہے، عقل اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت ہے، تو کیا ہے؟ تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ افسوس کہ یہ صفت کبھی کبھی بعض جوانوں کو اندھا بنا دیتی ہے، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت سے اقدار کو اسی حسن و جمال پر قربان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا حسن ان جوانوں سے دور اندیشی کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ دور اندیشی ایک انسان ہوتا ہے تو اس کی یہ جو صلاحیت ہے، جو دور اندیشی، وہ حسن و جمال دے کر لانے والے جوانوں سے وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ دور اندیش اب نہیں رہتا، اور وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ اصلی معیاروں سے، جو اصلی معیار تھے، اسے چشم پوشی کر لیتے ہیں، دیندار نہیں رہتے، غیر متدین بن جاتا ہے، بے عقل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً متزلزل بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت کبھی تعمیر کرتے ہیں، تو یہ ہوگا، متزلزل بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب کچھ دنوں کے بعد یہ حسن و جمال اور کشش ختم ہو جاتی ہے، اور پہلے جنسی منہ زور، شہوت کا زور بھی گھٹ جاتا ہے، اور وہ خصوصیت، جو خوبصورتی جس کی بنا پر شادی کی تھی نا، وہ مان پڑ جاتی ہے۔ اس وقت بے مہری، اختلافات اور نزاع وجود میں آ جاتی ہے، اور یرا فیہا ما یکرہ کا مصداق بن جاتے ہیں، یعنی اس سے ناپسندیدہ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن
اب دیکھو اس کا جس شخص نے دینداری، عفت اور ایمان کو اپنی زندگی کی حقیقی بنیاد قرار دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ دینداری، عفت اور ایمان کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کو بھی ایک صفت کمال سمجھا، اور اس کو بھی دیکھا معیار یہ بنایا لڑکی ڈھونڈتے وقت، لڑکا ڈھونڈتے وقت مثلا دیندار ہونا چاہیے، ہمیں باعفت، ہمیں خاندان سے ملنا چاہیے، ایک لڑکی ہونی چاہیے مثلا ایماندار ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں ہاں حسن و جمال بھی ہونا چاہیے، تو اس کی زندگی کو زمانہ کی گردش فرسودہ نہیں کر سکتی۔ زمانہ جتنے بھی خراب ہو جائے، اگر دیندار ہو، عفت ہو، ایمان ہو، پلس حسن و جمال بھی ہونا، تو یہ کبھی گردش زمانہ اس کو خراب نہیں کر سکتی۔ کیونکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ بس دیندار اور با ایمان ہونے کی جزا میں خدا مہربان میاں بیوی کے درمیان ایسی شدید محبت پیدا کر دیتا ہے کہ جسے کوئی عامل ختم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جوانی کا شاداب زمانہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، سورہ مریم ہے، سورہ نحل عفواً، آیت نمبر 96۔ فرمایا جو کچھ تمہارے پاس مادی چیز ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو خدا کے پاس ہے الہی رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف خلاصہ یہ ہے کہ جو ابھی جو باتیں کر رہے ہیں، جو ابھی ہم احادیث لا رہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف حسن و جمال، خوبصورتی دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر نہیں لانا چاہیے، چونکہ یہ مادی ہے، مادی میں ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو الہی کیا ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اب اللہ کے پاس جو باقی رہے گا وہ خوبصورتی نہیں ہے، اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا، وہ دینداری ہے، وہ باعفت ہونا ہے، وہ ایماندار ہونا ہے، وہ باقی۔ جو رشتے الہی اقدار کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ تمام رشتے ناپائیدار ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتے ہیں۔ نمبر 7، علم ایک فضیلت ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک معیار بنائے، ٹھیک؟ ابھی کردار میں کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ انسان کی سعادت اور کامیابی میں علم کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا ہے۔ شریک حیات کے انتخاب اور ازدواجی زندگی میں تعلیم کو، اب میاں بھی چاہے لڑکا لڑکی ہو، اور اپنے شریک حیات کے انتخاب کرنا ہے، اور ازدواجی زندگی میں یعنی شادی کی زندگی میں تعلیم کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ شائستہ ہم کفو لڑکے لڑکی کے لیے امتیاز شمار ہوتی ہے اگر ہو تو، اور زندگی کے رشد و ارتقاء اور ہمسری کے فرائض کے انجام دہی اور بچوں کی تربیت میں بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، علم والا ہو یا علم والی ہو۔ لیکن یہ خصوصیت بھی خوبصورتی کی مانند شرط کمال ہے، یعنی اصلی شرط نہیں ہے۔ بھائی لڑکے اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے، ایسے یہ فضول کی باتیں ہیں مثلا، ٹھیک؟ لیکن یہ خوبصورتی یعنی یہ خوبصورتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تنہا علم ہو عمل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اس طرح بڑھ جائے گا۔ لہٰذا یہ خصوصیت بھی بنیادی شرط نہیں ہے، بنیادی رکن نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اصلی معیار و صفات کے ساتھ ساتھ دینداری، عقل ہو، شعور مثلا باعفت ہو، ایماندار ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ہو تو خوبصورتی ہے، علم بھی ہو مثلا، تو جو کچھ خوبصورتی والی بحث میں بیان ہوا ہے یہ وہی تکرار ہو جائے گا، وہی یہاں پر بھی صادق آتا ہے۔ علم عقیدہ و ایمان کے بغیر ہمیشہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ بھائی ایک انسان کے پاس علم ہے جیسا کہ اور بڑا عالم دہر ہے مثلا، لیکن اس کا عقیدہ و ایمان نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہے بس، وہ دنیا کی معلومات اس کے پاس ہے، ہاں وہ زمانے کے ماہر ہے علم میں، مگر
ایمان نہیں ہے، عقیدہ اس کے صحیح نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ جیسا کہ ایمان اور عفت کے بغیر خوبصورتی مضر ثابت ہوتی. اس کی مثال یہ ہے، ایک بندے کے پاس ایمان ہے، عفت ہے، پاک دامن ہے، پاک دامن ایمان ہے، اور کیا ہے، نہیں عفواً، ایمان و عفت ہے نہیں ہے اور خوبصورتی اس کے اندر ہے، تو یہ کیا ہے، مضر ہے. اسی طرح یہ خوبصورتی کو دیکھ کے لانے والے کے اندر کیا عفت ہو سکتی ہے، کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس موضوع میں اہم نقطہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے میاں بیوی کے درمیان تناسب ہو اور دونوں ہم کفو ہو. بس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں ہاں یہ میچ کرتے ہیں، مثلا یہ دونوں لڑکا لڑکی، ہاں یہ دونوں ہم کفو ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں. اتنا علم انشاءاللہ ہم کفو والے بحث میں سے بیان کریں گے مزید. ٹھیک، ایک دوسرے کا کفو ہونا بھی بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کفو. کفو کا مطلب کیا ہے؟ ہمسری اور مماثلت، تناسب. اس فصل کے آخر میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس فصل کے اہم ترین مباحث میں ایک کیا ہے، شریک حیات کے انتخاب کے معیار ہے. اور اس فصل کی اہم ترین بحث میاں بیوی کا ہم کفو ہونا ہے. شریک زندگی کے انتخاب میں یہ چیز بہت ہی حساس ہے. ہم کفو، ہم سری کا ہو، مماثلت کا ہو آپ، یا تناسب کا ہو ایک دوسرے میں، تو اس سلسلے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے کفو ہونے کے معنی کیا ہے؟ ابھی پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں، بھائی ہم کفو ہونا چاہیے، ہاں ہم سری ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مماثلت، ایک دوسرے ایک جیسے ہونا چاہیے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ لڑکا لڑکی میں ہم آہنگی، ہم سری، تناسب، مماثلت ہو، ایک جیسے ہو، اور ایک مزاج ہو، ہم مزاج ہو، اور ایک کا دوسرے سے مزاج ملتا ہو. اصطلاح میں یہ کہا جائے کہ دال گل سکتی ہے، دال گل سکتی ہے، مثلا دال گل سکتی ہے. اب ازدواج و شادی دو انسانوں اور دو خاندانوں کے درمیان ایک قسم کا پیوند ہے، مثلا پیوند کاری کی طرح ہے. یہ دونوں جوڑنا، مثلا لڑکا لڑکی آپس میں کیا ہے، دو خاندان جوڑتے ہیں. ٹھیک، ازدواجی زندگی جسے بولتے ہیں. ازدواجی زندگی ایک مرکب وقوعہ ہے، ایک مرکب ہے. یہ مفرد تھا، مرکب ہو گیا ہے. اب جس کے بنیادی ارکان مرد و عورت ہے، بس اس مرکب میں جو کیا ہے، مرد اور عورت سے مل کر بنتا ہے. ان دونوں کے درمیان جتنی ہم آہنگی، ہم خیالی اور روحی اور اخلاقی لحاظ سے جیسی برابری ہو، مماثلت ہو، مساوی ہو، تو اسی کے مطابق اس کے رشتہ اور ناطے میں مستحکم مضبوطی پیدا ہوگی، استحکام پیدا ہوگا. اور جس قدر اس میں ہم آہنگی اور تناسب میں ضعف و کمی ہوگی نا، اسی کے مطابق زندگی میں تلخیاں اور ناپائیداری اور بدمزگی پیدا ہوگی. پس خانگی زندگی میں، یعنی خانوادگی زندگی میں رونما ہونے والی، اب شادی بیاہ جو گھروں میں دیکھیں آپ، جو گھر شادی شدہ ہے اس گھروں میں رونما ہونے والے تلخیوں، سختیوں، ناپسندیدہ باتوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تناسب و ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے. عدم تناسب، برابری نہ ہونے کی وجہ سے، ہم مزاج نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہے، تلخیاں پیدا ہوتی ہے. اب وہ دو انسان جو کہ ایک دوسرے کے شریک زندگی بننا چاہتے ہیں اور ہم آہنگ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب دیکھو نا، یہ انسان، لڑکا یا لڑکی جو شریک کے دار ہونا چاہتے ہیں، مثلا جو اپنی زندگی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ہم آہنگ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہے انسان. تو اس خواہش مند انسانوں کے لیے ان کی یہ خواہش ہے تو کہ تمام امور میں صدق و دل سے ایک دوسرے کے شریک بن جائے. بس یہ حال ہے. کچھ بچے پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیتے جائے تاکہ وہ کمال پر پہنچ جائے.
تو ان کے لیے ضروری ہے کیا کرے، ان کے مزاج میں ہم آہنگی، مماثلت ہو، ایک دوسرے کے ہم کفو ہو۔ افسوس ہے کہ شریک زندگی کے انتخاب میں عام طور پر اسی چیز پر اکتفا کر لی جاتی ہے کہ جسے عرف عام میں اچھا کہا جاتا ہے۔ عرف عام جو اچھا کہا جاتا ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ اس انتخاب میں اسی عرف عام پر جو اچھا کہا جاتا ہے اسی پر اکتفا بھی کیا جاتا ہے، بس عرف جو کہے وہی ہوگا، وہی چلے گا۔ اور لڑکے لڑکی کے کفو ہونے پر بہت کم ہی لوگ توجہ دیے جاتی ہے، جبکہ شریک حیات کے انتخاب کے معیاروں کا محور یہی کفو ہونا ہے، جس طرح حضرت زہرا امام علیہ السلام کے کفو تھا۔ ٹھیک، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ جو کلی طور پر شادی کے لائق نہ ہوں۔ تمام لڑکے لڑکیاں بعض سے قطع نظر بعض اچھے ہیں، شادی کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لڑکا کس لڑکی کے مناسب ہے، اور کون لڑکا کس لڑکی کے ساتھ موزون ہے، اور کون لڑکا کون لڑکی کس لڑکی کے لیے ٹھیک ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ فلاں گھر میں جو عورت ہے جس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی ہے، جن کی زندگی میں تلخی ہے، یا وہ مرد جس کا اپنی زوجہ سے اختلاف رہتا ہے اور دونوں کی زندگی بدمزہ ہے، اگر ان دونوں کے کفو سے شادی کی جاتی نا تو یہ مشکلات کھڑی نہ ہوتی اور یہ لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اس وقت تو بہت کم ہوتا۔ جو حضرات شادی سے پہلے اپنی ہمسر اور شریک حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اب دیکھو نوجوانوں، ضروری بات ہے، جو جوان شادی کرنے سے پہلے جو سوچ و بچار کرتے ہیں نا وہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ جو حضرات شادی سے پہلے اپنی بیوی کے لیے یا اپنے کے لیے لڑکا شریک حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم مزاج و ہم کفو بیوی تلاش کرتے ہیں، انہوں نے شادی کے بعد انہوں نے کیا اور شادی کرنے کے بعد والی بعض مشکلات کو حل کیا ہے اور بچوں کی تربیت کے مسائل کو بھی حل کیا ہے۔ اس صورت کے علاوہ جن مشکلات کو وہ شادی سے پہلے حل کر سکتے ہیں، انہیں شادی ہو جانے کے بعد والے زمانے پر چھوڑ دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لہٰذا توجہ فرمائے، دونوں کے مزاج میں 100% ہم آہنگی ہونا یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا دونوں ہم مزاج ایک جیسا ہو، ایک لباس میں دو سر ہو، اس طرح سے دونوں مزاج کے لحاظ سے 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم آہنگی ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ کیوں دلیل یہ ہے، ہر شخص مخصوص خاندان، اخلاق، ماحول، روح اور عقل کا حامل ہے۔ ہر شخص کے الگ مخصوص انداز ہے، مخصوص اس کے اخلاق ہے، اس کے ماحول طور طریقہ الگ ہے، روحانی اعتبار سے، عقلی لحاظ سے، جو کہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فاصلہ کم سے کم ہو۔ اب فاصلہ کم کرتے آئے اور دونوں زن و شوہر جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے سے قریب ہوں، یہ تقریباً یہ فاصلہ کم کرنے سے اب یہ دونوں کیا ہوگا، ہم آہنگی کے قریب پہنچے گا۔ اب اس حوالے سے دیکھو ایک عبرت انگیز ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، کفو اور ہمسری کی بحث کے آغاز سے ابتدا سے پہلے بعد والے مطالب کی وضاحت کے لیے میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جسے میں نے قریب سے دیکھا اور اس کے تمام مراحل میرے سامنے طے ہوئے ہیں، یعنی وہ چشم دید گواہ ہے خود۔ اسماعیل اور صفورہ دونوں دیندار، انقلابی، خوش اخلاق اور اسلام اور اسلامی انقلاب کے پابند تھے، یہ لڑکا اور لڑکی اسماعیل اور صفورہ، لیکن ان امور کے سلسلے میں ان کے نظریات میں اختلاف تھا۔
خوش اخلاق بھی تھے دونوں، دیندار بھی تھے، اخلاق بھی تھے دونوں کے اندر، اسلام و اسلامی انقلاب کے پابند بھی تھے۔ مؤلف کہتے ہیں اسماعیل نے دیہاتی ماحول اور اس کی ثقافت و آداب اور دیہات کی زندگی کی خصوصیات کے سائے میں پرورش پائی تھی، چنانچہ وہ اپنی مادر وطن دیہات ہے، دیہات کی خصوصیات اور اقدار کا وہ پابند تھا۔ اما صفورہ ایک بڑے شہر میں پیدا ہوئی، شہری، اور اس کی مخصوص فضا اور تہذیب میں پروان چڑھی۔ اب دونوں ہی دنیا کو مخصوص زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے، اس دنیا کو یعنی اسماعیل اپنی نگاہ سے، اپنے زاویے سے دیکھتا تھا، صفورہ اس دنیا کو اپنی مخصوص زاویے سے دیکھتی تھی۔ ان کے درمیان روحانی، اخلاقی، جسمانی، خاندانی اور ثقافتی مماثلت نہیں تھی، چونکہ ان کے زاویہ نگاہ مخصوص اپنے تھے۔ یہاں تک کہ کیا ہوا کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب جس کے دونوں ہی خیر خواہ تھے، اب انقلاب اسلامی کے اوپر آ گئے نا، یہ دونوں یکجان ہو گئے۔ اب یہاں اسلامی انقلاب کے مفہوم میں بھی دونوں کے درمیان اب اختلاف ہو گئے۔ اسلام کے سمجھنے، اس سے نتیجہ برآمد کرنے کے طریقے میں اختلاف تھا ان دونوں میں، حتیٰ کہ کیا ہے اسلامی انقلاب میں بھی دونوں یکجان نہیں تھے، اسلام کے سمجھنے اور اس سے نتیجہ برآمد کرنے کے طریقے میں اختلاف رکھتا تھا اسماعیل اور صفورہ۔ ایک خیرخواہ آدمی نے ان کی شادی کرائی تھی، ایک اچھے آدمی نے، ایک اچھے جو کار خیر انجام دینے والا تھا، اس نے ان دونوں کی شادی کرائی تھی۔ شادی کرانے والے کی نیت میں یہ ہرگز قصور و فتور نہ تھا، شادی کرانے والا، بلکہ اس نے اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے خدا کی خوشنودی کی خاطر ان کی شادی کرائی تھی۔ اس شخص نے تو اچھا کام کیا، لیکن افسوس اسے ان کے ہمسر اور کیا ہے کفو ہونے اور ان کی فکری، روحی، اخلاقی، جسمی اور خاندانی ہم آہنگی کے متعلق کوئی خاص علم نہ تھا۔ اس نے اپنا تو اچھا کام کیا، لیکن ان کی فکر کیا ہے، ان کے روح کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، جسمی اعتبار سے کیا ہے، خاندان کے کیا لحاظ سے ان کے کیا ہم آہنگی ہے نہیں ہے، تو اس کے متعلق اس کے کوئی خاص اس شخص کو علم نہیں تھا جس نے ان دونوں کی شادی کرائی ہے۔ اسی لیے ثالثی میں جس کے فرائض سے موصوف یعنی اکثر انجام دیتے تھے، کامیاب نہ تھے، اور ایسی ثالثی سے بہت سی شادیاں صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شادی کرانے والا ہے اس کو ہم ثالثی کہتے ہیں۔ یہ جو ثالثی کرنے والا جس طرح سے جتنے ان کی حکمت ہوتی ہے، جتنے ان کی معلومات زیادہ ہوتی ہے، اسی حساب سے شادی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسماعیل اور صفورہ کی شادی ہو گئی۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی میں اختلاف، جھگڑا، کشمکش، نفسیاتی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسماعیل کہتے تھے صفورہ کے لیے وہ چیز اہم ہے جس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ میرے لیے بھی وہ چیزیں اہم ہیں جن کی صفورہ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صفورہ کے دل میں بھی یہی باتیں تھیں، یعنی خلاصہ یہ دونوں ہی تعلیم یافتہ اور وسیع مطالعہ کے حامل تھے، لیکن علمی موضوعات میں دونوں کے درمیان بہت اختلاف ہوتا تھا۔ خاندانی چال چلن، تعلقات و روابط، مہمانی اور آمد و رفت سے متعلق دونوں کا مخصوص شیوا تھا۔ دونوں کے نظریات الگ اور پسند میں بہت زیادہ فرق تھا، اس کا پسند کچھ اور، اس کا پسند کچھ اور۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دونوں کے نظریات میں بعد المشرقین تھا، یعنی وہ بچوں کی تربیت میں یعنی مثلا اسماعیل مشرق کی طرف جا رہے تو کیا صفورہ مغرب کی طرف دوڑ رہی ہے۔ وہ ہرگز کام کو ہم آہنگی اور مشترکہ طور پر انجام نہیں دے سکتے تھے، دونوں یکجان ہو کر ایک کام کو نہیں کر سکتے تھے، دونوں میں سے ایک بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے نا ہٹ درمی،
ہوتی نہیں تھی، دونوں ڈٹے ہوئے اپنے اپنے نظریات پر، کوئی اپنی بات نیچی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اکثر ان کے مسائل کا مسئلہ کیا ہوگا، اکثر ان کے مسائل کا دوسرے فیصلہ کرتے تھے، یہ دونوں جھگڑا ہوتے تھے، ایک تیسرا شخص آ کر ان دونوں میں اکثر جا کے اس کے مسئلے کو سلجھاتے تھے، اپنے خانودگی مسائل کو این و آن کے پاس لے جاتے تھے، لیکن ان کے درمیان توافق نہیں ہوتا تھا، برابری نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار ان کے مشیر اور اصلاح کار نے کیا ہے، مشیر اور صلاح کار نے جو کہ نہایت محتاط آدمی تھی ثالثی، اور میاں بیوی کے درمیان طلاق کا فیصلہ بہت کم کرتے تھے، طلاق کا مشورہ دیا، وہ بہت احتیاط سے کام لینے والا شخص تھا، لیکن میاں بیوی کا جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ بہت کم کرتے تھے وہ، اب طلاق کا انہوں نے مشورہ دیا، اب نہش ادھر تک پہنچ گیا تو کیا کرے، اور کہا بھائیو دیکھو یہ رشتہ جاری رکھنے کے اب لائق نہیں ہے، اور طلاق کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آخر کار اسماعیل اور صفورہ طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن کیا ہوا، اس ماجرے میں ان کا ایک بچہ قربان ہو گیا۔ اسماعیل اور صفورہ کے اہم اختلافات کیا تھے بھائی، دیکھو ان دونوں کے درمیان کیا اختلافات تھے، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی قتل ہو گئے، ٹھیک، قربان ہو گیا۔ تو اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دیکھو نمبر ایک اسماعیل اور صفورہ کے جو اہم اختلافات ہیں نا، نمبر ایک فکری اور ثقافتی اختلافات، یعنی اجتماعی عقیدے کے حوالے سے تربیتی مسائل میں اختلاف ہوتے تھے۔ نمبر دو نفسیاتی اختلاف تھے، اور روحی اختلاف ہوتے تھے، اور بحث پہ بحث کرتے تھے۔ نمبر تین اختلاف میں بھی اخلاق میں بھی اختلاف۔ نمبر چار بہت سے امور کے انجام دہی کے طریقوں میں اختلاف، وہ یہ طریقہ نکال رہے وہ دوسرا طریقہ نکال رہے، مثلا نمبر پانچ جنسی اور جسمی تفاوت، جنسی اعتبار سے ان میں سے ایک قوی اور گرم مزاج تھا اور دوسرا کمزور اور سرد مزاج تھا، اپنے زندگی کے ساتھی کی صحیح طریقے سے پیاس نہیں بجھا سکتی تھی۔ اختلاف کی یہ جو اہم علامتوں سے ایک یہ مسئلہ بھی تھا، جس کی پیاس نہیں بجھتی ہے وہ صریح طور پر اس بات کو بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن دوسرے موقعوں پر اس کا انتقام لیتا تھا، یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھو اب نمبر 6 ان کے درمیان جو حسن و ظاہری شکل و صورت والی مشکل ہے وہ بھی ان دونوں کے درمیان تھی، ان میں سے ایک دوسرے کی صورت و جسم سے خوش نہ تھے، ایک خوبصورت ایک بدصورت تھی مثلا، جبکہ دوسرا راضی تھا، یہ بھی اختلاف مؤثر ترین عامل تھے۔ ایک کہتا تھا بھائی مجھے خوبصورتی چاہیے، دوسرا کہتے تھے یار خوبصورتی سے کیا لینا دے، انسان میں اخلاق ہونا چاہیے، اس طرح کے بحث مباحثہ مثلا اختلاف تھے، بہرحال جسم اور صورت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے اختلاف تھے اسماعیل اور صفورہ۔ نمبر 7 ایک دوسرے کے خاندان میں بھی تفاوت تھا، ایک دوسرے کے خاندان اور عزیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، صفورہ اسماعیل کے خاندان والوں کو، اسماعیل صفورہ کے خاندان والوں کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے ناچاقی رہتی تھی، پھٹا فساد رہتے تھے۔ اب یہ جو شبہ ہوا ہے، اب دیکھو ہمارا مقصد یہ شبہ اس کا ازالہ کرنا ہے، نہ کہ شبہ میں ڈال کے رکھنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ دیہاتی شہری کے کفو نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا مراد یہ ہے کہ شہری دیہاتیوں سے بہتر ہے یا دیہاتی شہریوں سے اچھے ہیں، یہ بھی مراد۔ بہت سے شہری اور دیہاتیوں نے آپس میں شادیاں کرائی ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی 2 شہریوں یا 2 دیہاتیوں میں بھی شادی ہو گئی ہے اور ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ بھائی دونوں شہری ہے، شادی دونوں شہر میں ہوئی ہے، دونوں کے خاندان شہر میں، اس کے باوجود بھی ان دونوں کے نہیں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہونے والے میاں بیوی کے درمیان فکری،
اخلاقی، جسمی، روحی ہم آہنگی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے شریک حیات کے انتخاب میں لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کی کفو ہونے پر توجہ رکھنا چاہیے۔ شرافت اور فضیلت اور بڑائی کا معیار تقوی اور اخلاقی و الہی اقدار ہے، اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ معزز و محترم ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بس انشاءاللہ آئندہ آنے والے اس بحث میں ہم لڑکی کے کفو ہونے کے موارد ہم بیان کریں گے، یعنی کن کن چیزوں میں یہ لوگ کیا ہم کفو ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔